बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमोज़िश फ़ारसी ज़बान में किताब मुक़द्दमा से दर्स अव्वल मौरफ़ी करदन। मौरफ़ी करदन यानी पहचान करना, इंट्रोडक्शन। वाजह जदीद। इस दर्स में हम कुछ नए लफ्ज़ पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं इंशाअल्लाह। सलाम, उस्ताद, दानिशजू, अहवाल पुरसी, इस्म मन अस्त, इस्म शुमा चीस्त, हाल शुमा खूब است، خوبم، ممنون، شما خوب هستید۔ آئیں ان الفاظ کو ہم مزید پریکٹس میں لیتے ہیں اور پھر ان کا ترجمہ بھی معانی بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام۔ سلام فارسی زبان میں سلام ہی کہا جاتا ہے۔ اپنا نام بتانا ہو تو کیا کہیں گے؟ اسم من، اسم من، مائی نیم، میرا نام، اسم من، من یعنی میں، اسم من میرا نام۔ یہاں پر مثلاً اپنا نام بتائیں گے، جیسے میرا نام ہے احمد رضا تو میں کہوں گا اسم من احمد رضا است، اسم من احمد رضا است۔ است کا مطلب ہے، جیسے انگلش میں ہم از استعمال کرتے ہیں، مائی نیم از، تو اس کا بنے گا مائی نیم از احمد رضا، تو فارسی بنے گی اسم من احمد رضا است۔ اب یہ دو خواتین اپنا نام بتاتی ہیں، ذرا توجہ کریں۔ اسم من مریم است، سلام، اسم من مریم است، سلام، اسم من زینب است۔ پہلی بتاتی ہے کہ میرا نام مریم ہے، دوسری کہتی ہے کہ میرا نام زینب ہے۔ اسی طرح دو برادر بات کر رہے ہیں۔ سلام، اسم من احمد است، میرا نام احمد ہے، سلام، اسم من احمد است، اسم من محمد است، اسم من احمد است۔ تو یہ چار جملے آپ نے پریکٹس کیے۔ اب یہاں پر آپ اپنا نام خود سے ہی بیان کریں اور جملہ اس کو پورا کریں کہ اسم من، آپ خواہر ہیں یا برادر ہیں وہاں اپنا نام لگائیں اور پھر است آخر میں لگا دیں، تو یہ آپ کا تعارف بن جائے گا نام بتانے کا۔ اب آپ اگر کسی سے دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہیں گے اسم شما چیست، اسم شما، شما یعنی آپ، یو، اسم شما آپ کا نام، چیست، چی یعنی کیا، است یعنی ہے، چیست یعنی کیا ہے، اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے۔ اب دو گفتگو ہے، یہ یہاں پر دو خواتین بات کر رہی ہیں۔ گفتگو زیر را بشنوید، نیچے دی گئی گفتگو کو سنیں اور تکرار کریں۔ اب میں پڑھتا ہوں، اس کو آپ ساتھ ساتھ تکرار کریں۔ سلام، سلام، اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من مریم است، میرا نام مریم ہے۔ اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من نسرین است، میرا نام نسرین ہے۔ ایک دفعہ خود سے آپ ہی کو پڑھیے گا۔ اگلی گفتگو دیکھتے ہیں۔ تمرین ایک، مانند مثال زیر با استاد گفتگو کنید، استاد کے ساتھ بات کریں۔ سلام، سلام استاد، اسم من رضا است، میرا نام رضا ہے۔ اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من امین است، میرا نام امین ہے۔ ادھر سے اب گفتگو کو ہم کامل کریں گے، گفتگو را کامل کنید۔ سلام، سلام کے جواب میں کیا کہیں گے؟ سلام۔ اسم من زہرا است، میرا نام زہرا ہے۔ اسم شما کیا لگے گا یہاں پر؟ چیست، آپ کا نام کیا ہے؟ آگے سے مثال کو بتاتی ہے اسم من فاطمہ است۔ تو یہاں پر آپ نے دو جملے سیکھے کہ اسم من احمد است، اسم شما چیست۔ اب اگلے پیج پہ چلتے ہیں کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ کا حال کیا ہے، آپ کیسے ہو، تو ہم فارسی میں سے کیسے کہیں گے؟ حال شما، آپ کا حال، خوب است، ٹھیک ہے، حال شما خوب است، آپ کا حال ٹھیک ہے۔ گفتگو کو سنیں، تکرار کریں۔ سلام، سلام، حال شما خوب است، خوبم، ممنون۔ اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من محمد است، اسم شما چیست؟ اسم من علی است۔ اب اس گفتگو کو دوبارہ سنیے گا اور انشاءاللہ تکرار کیجیے گا۔ یہاں پر خالی جگہ ہے تمرین میں، اس تمرین کو بھی آپ نے حل کرنا ہے۔ جیسے اسم من حمید است، میرا نام حمید ہے۔ اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من مسعود، کیا لگے گا یہاں پر؟ است۔
حال شما خوب است؟ خوبم ممنون. اسی طرح نیچے والی گفتگو کو ہم پورا کریں گے. سلام، حال شما خوب است؟ خوبم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من علی است. تو اس طرح آپ مزید پریکٹس کریں تو یہ گفتگو حل ہو جائے گی. تو ان 3 پیجز میں ہم نے 3 جملے پڑھے ہیں، 4 جملے. پہلا جملہ ہے اسم من احمد است. دوسرا جملہ ہے اسم شما چیست. تیسرا جملہ ہے حال شما خوب است. اور چوتھا جملہ ہے خوبام ممنون. باقی ان کی پریکٹس ہے، آپ نے ان کو مزید پریکٹس کر کے حل کرنا ہے. ایک چیز جو میں آپ کو انڈر لائن میں دیکھ رہے ہوں گے وہ بتانا چاہوں گا کہ انڈر لائن میں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے در گفتگو بجائے مریم است از مریم استفادے میں شود. گفتگو میں است کی جگہ پر ہے لگا کر پچھلے ناؤن کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں. مریم است بن جائے گا مریم، محمد است بن جائے گا محمد. اسی طرح سے چیست کو پڑھیں گے چیے چیے چیے، یعنی ہے کے نیچے زیر لگا کر، ہے سے پہلے زیر لگا کر پڑھیں گے. اور اسی طرح سے خوب است کو پڑھیں گے خوبے خوبے خوبے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ اسم من احمد است، اسم شما چیست، حال شما خوب است اور خوبا ممنون، 4 جملے. اور ایک گفتاری طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ است کو ہم ہٹا کر اس کی جگہ پر ہے لگا دیں گے گفتگو میں، اور پچھلے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے اور نیچے زیر لگا کے پڑھیں گے. جیسے اسم من احمد، اسم شما چیے، حال شما خوبے. اس طرح سے اس کو حل کریں گے. آگے آ جاتے ہیں الف با پر. فارسی زبان اور اردو زبان کا تلفظ جو ہے، اردو لکھنے کا انداز ایک ہی ہے لیکن 4 حرف تقریباً اس میں نہیں پائے جاتے. کل فارسی زبان کے حروف جو ہیں وہ 32 ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں، آپ کو اتنا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں حروف را یہاں پر دیکھیں کہ الف بے پھے تھے سے جیم چھے ہے خے دال زال رے زے یہ کر کے پڑھیں گے اس کو. سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فی قاف قاف گاف لام میم نون واو ہے اور یہ. آپ نے توجہ کی کہ اس میں ٹے نہیں ہے، ڈال نہیں ہے، اڑے نہیں ہے، اور اس طرح سے ایک حمزہ جو الگ سے لکھتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو کل یہ تقریباً 32 حروف ہیں، ان کی آپ پریکٹس کیجیے گا. آخر میں چلتے ہیں، یہ آپ کے لیے اتنا مہم نہیں ہے، ہم صرف اب آتے ہیں الفاظ معنی پر. آموزش واضح واضح ہے زیر را گوش کنید. نیچے الفاظ کو دیکھیے، پھر ہم تصویروں سے ان کو حل کریں گے. آب ساعت کتاب آب ساعت ٹیلیفون کتاب دکتور مسجد ٹیکسی صندلی اسب انار. اب ان حروف کو ساتھ پریکٹس کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب ہم تصویروں میں دیکھیں گے کہ آب، پہلی تصویر میں کیا ہے ساعت گھڑی، دوسری تصویر میں کیا ہے کتاب، تیسری تصویر میں انار، چوتھی میں ٹیکسی یعنی ٹیکسی، پانچویں میں آب، چھٹی میں ڈاکٹر کو دکتر پڑھتے ہیں، مسجد، صندلی یعنی کرسی، اسب یعنی گھوڑا، ٹیلیفون. انشاءاللہ ان الفاظ کو لکھیے اور یاد کیجیے. باقی آگے کتاب کار ہے رائٹنگ کے لیے کہ ان الفاظ حروف کو لکھنا کیسے ہے، وہ رائٹنگ آپ نے کرنی ہے، اور گفتگو دی گئی ہے خالی جگہ حل کرنی ہے، اور جیسے لفظ لکھے ہوئے ہیں ان لفظوں کو آگے ملا کر ان کی اپنی املا درست کرنی ہے. جیسے سلام آب ساتھ اس طرح ان کو لکھتے جانا ہے. تو اس طرح سے ہمارا کتاب مقدمہ کا پہلا درس جو ہے حل ہوگا انشاءاللہ العزیز. آپ ان کی تھوڑی سی محنت کریں تو مزید چیزیں بھی آپ کے لیے حل ہو جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.